یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی واتوا البیوت من ابوابہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے روزوں کے متعلق ہم نے آخری گفتگو کر لی تھی، جس میں آخری بات آ گئی تھی کہ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ حرام خوری سے آدمی بچا ہے یا نہیں بچا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے تقویٰ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر معمولات وہی ہیں، حرام خوری اسی طرح سے ہے، تو روزوں نے گویا کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا جو سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اس کے بارے میں آپ سے بارہا یہ بات عرض کی جا چکی کہ اس میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو چلتی ہیں، یعنی 2 جو ہے وہ شریعت اسلامی کی لڑیاں، جن میں ایک عبادات اور دوسرے معاملات، اور 2 لڑیاں ہیں جہاد کی، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ یہ چاروں مضامین جو ہے وہ کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے، ایک رسی کی طرح پروئے ہوئے چلتے چلے جائیں گے۔ تو ابھی عبادات میں سے، یعنی روزوں کا پورا رکوع ہم نے پڑھ لیا، اب عبادات میں سے یہ تقریباً 2 یا 1 آیت جو ہے وہ حج کے بارے میں آ جائے گی، اور درمیان میں 4-5 آیات قتال فی سبیل اللہ کی آ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد پھر حج کے احکامات آ جائیں گے۔ اور یہ بات بہت پہلے سورہ بقرہ کے آغاز میں نے آپ کے ساتھ کی تھی کہ جہاں بھی حج کا ذکر آتا ہے وہاں قتال کا ذکر آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو مشرکوں کی قید سے چھڑاؤ، لبریٹ کراؤ۔ یعنی قتال فی سبیل اللہ کا پہلا ہدف جو اس وقت سامنے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو لبریٹ کراؤ۔ تو اس وجہ سے وہ گویا کہ قتال فی سبیل اللہ کی آیات جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس وقت۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اہلہ کہتے ہیں، ہلال کی جمع ہے اہلہ، ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو، تو اس سے گویا کہ اس کی جمع، یہ جو نئے چاند چڑھتے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ چاند ہر مہینے چڑھتا ہے تو یہ ان مہینوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، وہی چاند ایک مہینے میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، وہ جو عادت الرجون والی بات آتی ہے نا کہ ہوتے ہوتے پھر وہ سوکھی ٹہنی کی جو ہے وہ مانند ہو جاتا ہے، تو ایک اسی کی کیفیت ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جس میں امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا کہ اصل میں یہاں اس سے مراد، چاندوں سے مراد یہ ہے حرمت والے مہینے۔ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، کس طریقے سے ہے۔ یہ چونکہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا معاملہ کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اشہر الحرم ہیں، ان کے اندر جنگ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی تھی، ایک ہے مکانی حرمت اور ایک تھی زمانی حرمت۔ زمانی حرمت کے اعتبار سے 4 مہینے وہ ان کے لیے کر دیے گئے تھے، جیسے رجب کا مہینہ آ گیا، پھر ادھر دوسری طرف دیکھیں تو ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، یہ 3، یہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ اس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، آغاز سے یہی چل رہا تھا معاملہ۔ اور اسی طرح ایک مقامی حرمت تھی، مقام کے اعتبار سے، یہ چونکہ آگے لفظ آ رہا ہے اس وجہ سے میں اس کی وضاحت کری جا رہا ہوں، کہ ایک تھی کہ اس حدود حرم کے اندر جو ہے وہ وہاں وہ بھی حرمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان یہ جتلائے ہیں نا کہ ایک تمہیں اس حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، اور یہ 4 مہینے جو انہیں دے دیے گئے تھے، اس میں آزادانہ عرب کے اندر تجارت ہوتی تھی، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تھا۔ معلوم ہوا نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ حملہ ہوگا، نہ کوئی قتل و غارت ہوگی، تو یہ امن و سکون ان کے کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے بھی ضروری تھا۔ تو یہ 2 چیزیں رہیں کہ یہ اسی طرح برقرار رہیں گی کہ یہ ان میں بھی کوئی رد و بدل ہوگا۔ تو فرما دیا گیا قل ہی مواقیت للناس، آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں، وقت سے مواقیت ہو للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات ہے، یعنی کیلنڈر ہے۔ یہ نیا چاند جو نکلتا ہے یہ گویا کہ کیا ہے، کیلنڈر ہے، ایک جیسے ہم آج دیوار پہ لگاتے ہیں، یہ آسمان پہ لگا ہوا کیلنڈر ہے سب کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اسی سے آپ جو میں نے زمانی بات کی ہے نا، ایک یہ وقت سے، ایک ہے میقات،
اس سے یہ بھی ہو، یہ زمانی وہ وہاں والی جگہ والی وقت ہو گیا، یعنی اس سے آگے گویا کہ وہ ایریا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ نے احرام باندھنا۔ تو یہ لوگوں کے لیے اوقات ہے، اور ان اوقات مقرر کیے گئے ہیں ان یعنی چاندوں کے ذریعے سے، والحج، اور حج کے اوقات ہیں، اسی سے معین ہوتا ہے کہ حج کی ڈیٹ کب آئے گی، کب کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی سے رمضان کا آغاز ہے۔ مسلمانوں کے ہاں دونوں شمسی اور قمری دونوں چلتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شمسی جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے ہے اور قمری جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ دونوں مسلمانوں کے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے اصحاب کتاب ہماری نمازوں کے اوقات جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ شمسی ساتھ ہے، سورج کے ساتھ ہے، وہ چاند کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ کھولنا اور بند کرنا یہ سورج کے ساتھ ہے، لیکن مہینے کا آغاز وہ چاند کے ساتھ ہے۔ تو یہ مکس ہے معاملہ۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وہاں ذرا دیکھیں نا، یہاں رے پر پیش آئی ہے، وہاں تھا وَلَيْسَ الْبِرَّ، یہاں کیا وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ سرے سے نیکی نہیں ہے۔ وہاں تھا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہی نہیں ہے، مطلب کہ یہ بھی نیکی ہے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا، لیکن صرف اسی کو نیکی نہ سمجھو۔ اور یہاں آ گیا وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی سرے سے ہے ہی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو ان کے پشت سے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ عرب جب نکلتے تھے اپنے گھر سے احرام باندھ کے، تو ظاہر ہے کہ جو آدمی حج کے لیے نکل رہا ہے تو وہ گناہوں کو سے پاک ہو گیا، جس کا یہ 3 کام ہے نا، ہمارے دین میں کہا گیا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے کہ گویا کہ انسان سابقہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آنا۔ ایک آدمی ہے چاہے 80 برس کا ہو گیا، 90 برس کا ہو گیا ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب سابقہ سارے گناہ معاف، وہ مسلمان ہو گیا، آگے مسلمانی کے تقاضے پورے کر رہا ہے تو معاف۔ اسی طرح ہجرت، کہ وہ آدمی جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کر دی اپنے وطن سے خالص اللہ کے لیے، کوئی کاروباری کوئی اور دوسرا نقطہ نظر نہیں تھا، دین کے لیے کر لی، تو ایک اس کے گناہ بھی معاف۔ اور تیسرا وہ حج جو جس کا حج قبول ہو گیا، ایسا حج اگر کسی شخص کے نصیب میں آ گیا اور اس کا حج مقبول ہو گیا تو وہ بھی گویا کہ سابقہ زندگی کے گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اسی لیے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے توبہ کر لیں، ایک فزیکلی بھی توبہ کر لیں کہ اللہ آج تک جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے معاف کر دے مجھے۔ تو جب یہ احرام باندھ کر نکلتے تھے، گویا معافی مانگ کر نکلتے تھے کہ گناہوں کی وہ جو پنڈ ہم یہاں چھوڑ گئے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ہم پاک صاف ہو کر نکلے تو دوبارہ اس دروازے سے نہیں داخل ہو گئے۔ گویا کہ دروازے میں تو ہم نے چھوڑ کے نکلے تھے سارا کچھ، اس دروازے سے ایک کنسیپٹ تھا کہ اس دروازے سے اندر نہیں جائیں گے، تو لہٰذا کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی چیز رہ گئی تو دوبارہ آتے تھے تو گھر کی پچھلی دیوار سے یا کسی کھڑکی سے جو ہے وہ کود کر اندر آ کر داخل ہو کر کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو لے لیتے تھے۔ تو یہ کہا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو اس کی ہے کہ جو کوئی تقویٰ کی روش پر کاربند رہا، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، ان کے احکامات کو توڑنے سے بچ گیا، جو نیکی اس کی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں جاؤ ان کے دروازوں سے، ضرورت پڑ ہی گئی ہے، واپس آنا ہی پڑ گیا ہے گھر کے اندر، تو کیا کرو، دروازے سے جاؤ۔ یہ پھاندنا، دیواریں پھاندنا یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور یہ بات بھی یہاں پھر تقوی کی بات صاحب بار بار آئے گی یہاں پر، کہ اصل شے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے تو یہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اسی کو جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں باقی ہے اس وقت دنیا میں، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن تو باقی نہیں، یعنی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن تو باقی نہیں، یعنی بیچ میں تقوی نہیں ہے، تیرا ڈر نہیں ہے، تیرا خوف نہیں ہے۔ باقی امت سارے کام کر رہی ہے۔ اب یہ
اس آیت کے بعد آ گیا وہی جیسے میں نے کہا قتال فی سبیل اللہ کی تقریباً 5 آیات آ جائیں گی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. والذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو. اب اس میں 2 باتیں سمجھ لیں کہ حرمت کے حوالے سے، چونکہ یہ ساری بات آگے بھی چلے گی. ان اللہ لا یحب المعتدین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک تو یہ ہوگی کہ حرمت والے مہینوں کی یہ جو پوچھا گیا تھا یسألونک عن الاحلہ، ایک تو اس کی طرف یہ اچھا، اس بارے میں یہ بھی اجماع ہے کہ یہ ساری آیات سن 6 میں نازل ہوئی ہے. ویسے تو ساری سورہ بقرہ جو نازل ہوئی ہے وہ 1 ہجری سے لے کر غزوہ یعنی ہجرت سے لے کر غزوہ بدر سے پہلے نازل، لیکن کچھ آیات اس کے اندر بعد میں بھی نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر لکھ دیا. تو کوئی اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کوئی نہ کوئی. جیسے سود کی آیات سن 9 میں نازل ہوئی، لیکن وہ آیات بھی سورہ بقرہ میں لکھ دی گئی. تو اسی طرح یہ آیات بھی سن 6 میں آئی ہے. اور اس میں ایک بات یہ کہہ دی گئی کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم نے نہیں کچھ کرنا. یہ اگلی آیات کا اس کا یہ سارا مضمون ابھی سمجھ لیں. اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو تم بھی کرو. حرمت والے مہینوں میں بھی برابری ہے، قصاص ہے، بدلہ ہے، لیکن اس حرمت کا چاک کرنا تم نے نہیں ہے. پردہ چاک تم نے نہیں کرنا. اگر انہوں نے کر لیا ہے تو انہوں نے گویا جو اللہ نے انہیں شیلٹر دی ہوئی تھی، جو پناہ دی ہوئی تھی، وہ پردہ انہوں نے خود چاک کیا ہے. دیکھیں اللہ نے انہیں ایک پناہ دی ہوئی، ایک شیلٹر دی کہ اس میں تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرے گا ان 4 مہینوں میں اور اس حدود حرم کے اندر. اب یہ دونوں باتیں آئیں گی کہ ان 4 مہینوں میں بھی کوئی نہیں کرے گا اور اس حدود کے اندر بھی کوئی نہیں کرے گا. لیکن اگر انہوں نے اس جو شیلٹر اللہ نے دی تھی اس کا پردہ خود چاک کیا تو اب تم بھی کرو. لیکن ان مہینوں میں تمہاری طرف سے نہیں کوئی ہونا چاہیے، آغاز نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ واقعہ بھی ہو گیا تھا، وادی نخلا والا واقعہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں مدینہ تو 6 مہینے تو آپ نے وہ 3 کام کیے، لیکن اس کے بعد آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے غزوہ بدر سے پہلے کہ مکہ کی لائف لائن کاٹ دی جائے، اس کا اکنامک بلاکٹ کر دیا جائے. اور اس کے لیے جو انہوں نے 8 مہمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے غزوہ بدر سے پہلے، اور اسی میں پھر ایک طرح سے مکہ والے تنگ آمد با جنگ آمد نکلے ہیں باہر. ان کی زندگی کا مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے وہ باہر نکل کر پھر آئے ہیں بدر کے میدان میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 مہمات بھیجی ان میں سے 4 میں آپ نے خود شرکت کی اور 4 جو ہے سرایا ہیں جن میں آپ نے صحابہ کو بھیجا. تو عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو آپ نے وہاں بھیجا ہے وادی نخلا میں جا کر، اور وادی نخلا کیا ہے؟ مکہ کراس کر کے اپوزٹ سائڈ پہ، مدینہ ادھر ہے، یہ مکہ کراس کرو اور ہمیں قریش کی نقل و حرکت سے خبردار کرو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جس نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا تھا وہ واقعات یہ 2 ہی ہیں. ایک نخلا کا واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ ہے ابو سفیان جو واپسی پر قافلہ لے کر آ رہے تھے، انہوں نے SOS کال بھجوائی تھی کہ دیکھو جاتے ہوئے بھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیچھا کیا ہے، ہم بچ کر نکل گئے، اور واپسی پر میرے پاس بڑا مال تجارت ہے اور سب تم لوگوں کا سامان ہے، تو مجھے بچا کر لے کر جاؤ. تو اصل میں یہ قافلہ جو آیا تھا بدر والے آئے تھے، یہ ابو سفیان کو بچا کر لے کر جانے کے لیے آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ 1400 میں سے 400 واپس چلے گئے تھے، 1000 پیچھے رہے تھے. اخنس ابن شریک نے کہا تھا کہ قافلہ چونکہ بچ کے نکل گیا، ہم تو اس مقصد کے لیے آئے تھے، جنگ ہمارا مقصد ہی نہیں تھا. ابو جہل نے کہا ہم آئے ہیں تو پھر کام ختم کر کے جائیں گے ہر دفعہ. اور یہی وجہ شکست جب ہوئی ہے تو انہوں نے پھر جا کر مکہ میں ڈکلیئر کر دیا کہ اب اس راستے سے تو تجارت اب نہیں کر سکتے، یہ جو شارٹ کٹ تھا مکہ سے مدینہ اور تبوک اور یہ جو ہم شام چلے جاتے تھے اس سے نہیں ہو سکتا، اب ہمیں طویل راستہ اختیار کرنا پڑے گا اپوزٹ سائڈ کا، صحراؤں سے ہوتے ہوئے نجد کے علاقے سے، عراق سے ہوتے ہوئے شام میں ہم اس دوسری سائڈ سے پہنچیں گے.
لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ اود اس کے نتیجے میں آیا کہ جب یہ صفوان ابن امیہ جو قافلہ لے کر نکلے ہیں ادھر سے دوسری سائڈ سے اپوزٹ سائڈ سے، تو حضور نے اس کو بھی چیز کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاسوسی کا نظام تھا نا، یہ بڑا پرفیکٹ تھا. آپ کو وہ حرکت کرتے تھے اطلاع ہو جاتی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اب تو تجارت ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے بالکل مکہ کے وہ مدینہ کے اپوزٹ سائڈ پر بھی جو ہے وہ قافلے بھیجے ہیں، تو وہ بھی بچ نہیں سکے. تو لہٰذا وہ نخلہ کا واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جو ہی یہ جا کر عبداللہ ابن جاش اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر پڑاؤ پہ اترتے ہیں، تو اسی وقت وہ مشرکین کا ایک قافلہ بھی وہاں آ گیا اور ان کی مدبھیڑ ہو گئی. اچھا، ادھر کہیں رجب کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا تھا اور انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا آپس میں مدبھیڑ ہوئی اور پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گیا. انہوں نے ان کا مال اسباب بھی چھین لیا، بندے بھی قید کر لیے اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہ نہ وہ مال قبول کیا نہ وہ قیدی بھی چھوڑ دی، اور کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جنگ کرو، میں نے تو کہا تھا کہ صرف مجھے اطلاع دیتے رہو، خبر دو کہ کیا ہے. اسی لیے وہ عبداللہ مخزومی جو تھا جس کا بھائی قتل ہوا تھا، وہ اس کے خون آلود کپڑے لے کر حرم میں پہنچا ہے اور اس نے دعائی دی ہے کہ یہ دیکھو محمد کے آدمیوں نے کیا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور تم یہاں خاموش بیٹھے رہو گے. اور عین اسی وقت ابو سفیان کا وہ جو قاصد ہے وہ بھی آ گیا کہ قافلے کو بچاؤ ورنہ شدید خطرہ ہے. تو ان دو واقعات نے مکہ کے اندر جنگ کی فضا پیدا کر دی، اور اسی میں پھر یہ بات بھی آ گئی کہ ان مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کو بٹا لگایا ہے، انہوں نے حرمت والے مہینے میں ہمارے بندے کو مارا ہے. اور یہ بات چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو اون کیا کہ ٹھیک ہے ان سے ہو گیا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا. وہ تفصیلات بھی پھر آئیں گی. تو اسی طرح ایک ہے کہ حد سے مت بڑھو. ہمارے ہاں وہ جنگ میں مشہور مقولہ کیا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر لو اینڈ وار، یہی ہے نا جی کہ ایوری تھنگ از فیئر لو اینڈ وار، نہیں فیئر ان لو اینڈ وار، کہ یہ نہیں ہے اسلام میں، ہر شے جائز نہیں ہے. یہ ایک خاص پس منظر میں ہمارے ہاں چیز مشہور ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ کیا ہے کہ اس میں آپ بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے اس جنگ میں، اسی طرح فصلیں تباہ نہیں کریں گے، اور جو جنگ کے راستے میں باغات اور یہ چیزیں ایسی حائل ہو رہی ہیں وہ تو دوسری بات ہے، جو حائل نہیں ہو رہی خام خواہ کسی وہ نقصانات نہیں کریں گے. مسلمانوں کی جنگ وہ ہوگی. یہ وہ جو لڑنے والے آئے ہیں ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے گا. تو اسی طرح مسلمانوں کی جنگ یہ حدود ہے. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو جو کہا گیا نا پسند نہیں کرتا، تو یہ حدود ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو جنگ کرو ان سے جہاں بھی تم انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم بھی انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے. اب یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنے کے بنیادی معنی ہیں آزمائش. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس کو بھی کہا گیا نا، یہ بھی فتنہ آزمائش ہے. تو ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنا اس ماحول میں یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. غیر اللہ کے نظام حکومت میں، ایک غیر اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنا یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہی امتحان ہے. اچھا، اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا بھی کیا ہے تو وہ اس کا مقصد بھی کیا رکھا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے دیکھے کیا کرتے ہو. اچھا، اسی طرح رین، یہ آپ جو ساتھ مل کر رہتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا. نا ہم کہتے ہیں نا کہ رین سین، دو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، رین اور سین. تو سینا
دو آدمیوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ رہنا اور سہنا. اگر ایک دوسرے کو سہیں گے نہیں تو نہیں سہ سکتے. برداشت کرنا. میاں بیوی کو کرے گی، بیوی میاں کو کرے گا. ان کی دونوں عادتیں میچ نہیں ہو سکتی. یہ بارہ میں نے کہا کہ اگر یہ باتیں نہیں سمجھی ہیں ہم نے تو آج یہی وجہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. طلاق کی ریشو زیادہ ہو گئی، آئیڈیلزم کی طرف، پرفیکشن کی طرف. آج ایک نمبر ہو رہا تھا 45,000. ہاں، کیا وجہ ہے؟ ہم ان تعلیمات سے دور ہیں. صرف اسلام آباد میں اچھا وہ لوگ یورپ والے مڑ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے رہن سہن میں مسائل آ رہے ہیں، ہمیں ان فیملی لاز کی طرف جانا چاہیے، اور ہم ذرا ابھی ادھر ہی چل رہے ہیں. تو رہنا اور سہنا، ظاہر ہے کچھ باتیں آپ کریں گے بیوی سہے گی، اور کچھ بیوی کرے گی اور آپ سہیں گے. اگر یہ برداشت دونوں میں رہنے اور سہنے کی نہیں ہے، زندگی آگے نہیں گزر سکتی. اسی طرح ایک پڑوسی ہے آپ کا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دونوں بھی ایک خیالات ایک جیسے ہو جائیں؟ کچھ چیزیں آپ کی پڑوسی برداشت کرے گا اور کوئی پڑوسی کی آپ برداشت کرے گی، تب جا کر معاشرے کے اندر رہ سکتے ہیں. وہ تو دوسری بات تھی نا، وہ میں نے کہی تھی کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. بیوی کو پھول کی مانند آپ لیتے ہیں کہ اس کی خوشبو سے تو میں استفادہ کروں، کانٹے کسی اور کو لگے، یہ تو نہیں ہو سکتا. کانٹے بھی آپ ہی کو چبھیں گے. اگر آپ نے پھول سے خوشبو لینی ہے تو کانٹوں کی چبھن بھی آپ ہی کو لینی ہے. تو یہ معاشرہ بنیادی طور پر یہ سہنے کا نام ہے، رہنا اور سہنا. جب اکٹھے رہنا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، سہنا. اور یہ آفیسز میں بھی سہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے اوپر جو ہوتا ہے آپ کو وہ کہتا ہے تو آپ کو سہنا پڑتا ہے. وہ ذرا زبردستی سہتے ہیں، یہاں ذرا اپنی پاور سے سہتے زبردستی یہاں بھی زبردستی سہتے ہیں. تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ چیز ہے جو زندگی کو چلاتی ہے، آگے بڑھاتی ہے. یہ معاشرے کا حسن ہے. اگر کسی معاشرے میں یہ نہ رہے نا، وہ معاشرہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا. جس معاشرے کے اندر برداشت ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی بنیادی چیزوں میں دو چیزیں کہی گئی کہ ایک، جس معاشرے میں انسانی جان کا احترام نہیں ہے وہ معاشرہ اکٹھا نہیں رہ سکتا. یعنی تمدن انسانی کی، تمدن مدنیت شہریت، مدینہ کہتے ہیں نا شہر کو، اسی سے تمدن. کیا مطلب؟ کہ آپ شہری زندگی اکٹھے تبھی رہ سکتے ہیں کہ احترام جان ہو. اگر اس معاشرے میں احترام جان نہیں ہے تو رہنے کے قابل نہیں رہا. اور نمبر دو، احترام مال، پھر احترام عزت. یہ معاشرے کی بنیادی چیزیں ہیں جن کو وہ کر کے رہتے ہیں. تو اسی سے سمجھیں کہ ایک مسلمانوں کی جو جنگ ہے، اور یہاں جو فتنے کی بات آئی ہے، یہ فتنہ ہے، ساری پروسیس جو ہے نا، یہ اس میں آپ برداشت کر کے جھیل کر آگے بڑھتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا. آپ کو بیوی مشکل مل گئی تو آپ نے جھیلا نا، برداشت کیا. وہ مجھے ارسطو کی بات یاد آ جاتی ہے. اس کو بیوی نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو وہ سیڑھیوں میں آ کر باہر بیٹھ گیا دروازے پر. بیوی نے دیکھا یہ کچھ بولا چالا نہیں ہے نا، اسے پانی کی بالٹی لائی اور اس کے اوپر انڈیل دی. تو اس نے کہا اتنی گرد جمد کے بعد بارش ہو ہی جایا کرتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو چیزوں کو انجوائے کیا ان بڑے لوگوں نے، ان کو سیریس لے کے زندگی کو نہیں بنایا. اور بڑے لوگ بنے اس لیے کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ بڑی سخت گزاری. بہت سینئر وکیل کے ایک وقت میں نمبر 1 تھے. ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب بڑے وکیل اپنی والدہ کی وجہ سے بنے. وہ کیسے؟ کہتے جو ہی گھر میں داخل ہوتے لڑائی شروع ہو جاتی، وہ شیروانی اٹھا کے دفتر میں چلے جاتے، دو تین ٹرپائی ڈالی سارا دن کیسز کی تیاری کرتے تھے. تو بہرحال، تو اب آ جائیے جو ہم فتنے کی بات کر رہے تھے
کہ ایک یہ ماحول میں اور اس کے اوپر غیر اللہ، اب ذرا دیکھیں نا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اثرات مغربی ہیں اس معاشرے میں، آپ کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آج جو وہ ہماری خواتین دین پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں ساس سسر کا تو میری خدمت میرا کام ہی نہیں۔ یہ ویسے کیا ابھی سمجھاتا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی؟ ابھی آپ کا بیٹا نہیں آیا۔ ہاں اگر نہیں آئی تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے تو بچوں کو دودھ پلانا بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو کھانا پکا کر دینا بھی اس کی ذمہ داری نہیں۔ یہ ہے، اس بات کو سمجھیں، شریعت جو ہے جب آپ کے درمیان پھڈا پڑتا ہے تو یہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ گھر کا نظام برداشت سے اور محبت سے چلے گا۔ جب پھڈا پڑ گیا نا یہ کام کس نے کرنا ہے، تو قانون تب آئے گا، شریعت تب آئے گی، فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے یہ نہیں پکا سکتی۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ میاں بیوی کی زندگی چلتی ہے اس سہنے سے، اور وہ سہنا کیا ہے کہ آپ احسان کرتے ہیں اپنی بیوی پر اور بیوی احسان کرتی ہے آپ کے اوپر، آپ کی خاطر انہیں پکا کر دیتی ہے، تب چلتا ہے۔ وہ مجھے مشہور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی طرح وہ ایک خاتون ہے، وہ ذرا دین پڑھ کے نکلی ہیں، مفتی بن گئی ہیں، تو ان کا ٹاکرا ایک مفتی صاحب سے ہو گیا۔ وہ مفتن صاحبہ نے کہا کہ میرا ہی تو نہیں ہے وہ جو ہے نا کہ میں آپ کے ماں باپ کو کھانا وہ کھلاؤں پلاؤں پکا کر دوں، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم 4 کر لو، تو تم کیوں رکاوٹ بنتی ہو؟ ٹھیک ہے، بس وہ مفتن صاحبہ کے فتوے رہ گئے۔ انہوں نے کہا نا میں نے بھی 4 کرنی ہے، ہاں میں نے بھی 4 کرنی ہے، بٹ ٹھیک ہے یہ بھی تو ہے نا، اسی کا حکم ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک یہ وہ فیصلے تب ہوتے ہیں شریعت اسلامی مطابق جب آپ کے پھڈا پڑ گیا، ورنہ گھر کا معاملہ چلے گا آپ کا خلوص، اخلاص، محبت اور رین اور سہنا، جسے میں نے کہا برداشت سے چلے گا۔ وہ اصولوں پر، قانون پر نہیں چل سکتا۔ آپ اسے قانون پر چلانے کی کوشش کریں گے تو ہاں وہ چل نہیں پائے گا، نہیں انہی کے پاس تب جائے گا جب پھڈا پڑے گا۔ تو اب وہ اس ماحول میں رہنا، آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنا بڑا فتنہ۔ اب اسی سے اوپر چلے جائیں، اب یہ بات چونکہ آگے اگلی آیت میں پھر آ جائے گی، اس کو یہی سمجھ لیں، غیر اللہ کا نظام حکومت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر ایک کے رائٹس ہیں نا اپنے اپنے، تو یہ ہے کہ یہ کائنات کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون چلنا چاہیے۔ اللہ، یہ جسم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آپ کہتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی، کتنا بڑا باغیانہ معاملہ ہے اللہ کی راہ۔ اور ویسے یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ کدھر ہے آپ کی مرضی یار؟ نہ آپ اپنے ناخن بڑھنے سے روک سکتے ہیں، نہ بال بڑھنے سے روک سکتے ہیں، نہ بڑھاپا روک سکتے ہیں۔ مرضی کدھر ہے جسم میں؟ سارا تو اس کے قانون کے تحت چل رہا ہے۔ تھوڑا سا اس نے جو ہمیں اختیار دیا وہ اس لیے دیا کہ اس کو بھی ذرا ٹیسٹ کر لے کہ یہ بھی میری مرضی کے مطابق چلاتے ہو یا نہیں چلاتے۔ تو فرمایا جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑی بات ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یہ بات میں نے پہلے کہی تھی، تو تم نہ ان سے جنگ کرو مسجد حرام کے نزدیک، یعنی پہلے حرمت والے مہینوں کی بھی بات آ گئی اور مسجد حرام کی، کہ تم نے آغاز نہیں کرنا ان کے ساتھ جنگ کا، نہ حرمت والے مہینے میں اور نہ حدود حرم میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شلٹر دی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ اپنی شلٹر کو خود ختم کرتے، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ اس میں جنگ کرے۔ فَإِن قاتلوکم، پھر اگر وہ جنگ کرے، جو اللہ نے شلٹر دی ہوئی تھی وہ اس سے نکل گئے، اس کا پاس نہیں کیا، تو کیا کرو؟ فَقْتُلُوهُمْ،
بس پھر تم بھی انہیں قتل کرو، اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی پھر بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر باز آ جائے، یعنی مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اپنی اس روش کو چھوڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، پھر پرانی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو جب صلح ہو گئی ہے تو اب پرانی باتیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ وہ پرانی والی باتیں پنج کریں گے تو پھر جھگڑے وہ کھڑے ہوں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ تمہاری اگر جنگ جاری ہو ہی گئی ہے، یہ لڑائی شروع ہو ہی گئی ہے، تو ان سے جنگ کرو، یہ اب جنگ رکنی پھر نہیں چاہیے۔ حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے اللہ کے لیے، نظام پھر اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ نہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ وقتی رہے گی اور کچھ عرصے میں، نہیں، اس جنگ کو پھر جاری رکھو یہاں تک کہ دین، یعنی دین کا مطلب یہاں کیا، نظام پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ فتنہ ہے، یہاں تک کہ فتنہ فرو نہ ہو جائے، فتنہ ختم۔ اور فتنہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ آزمائشیں کیسے ختم ہوں گی؟ کہ جب دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ ورنہ ایک آدمی کا غیر اسلامی معاشرے میں رہنا والا معاملہ فتنہ ہے اس کے لیے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور وہ تو یہی کہے گا، کوئی ہم ننگا چلنا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں منظور تو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، اب کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ان پر کہ جو ظالم ہو گئے، جنہوں نے ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھی، احتساب کا معاملہ ہو جائے گا۔ جیسے خمینی صاحب نے کیا تھا نا کہ فلاں جرنیل کو بلاؤ، بھائی تم نے آرڈر دیا تھا اس ساری پبلک کو گولی مارنے کا، کیوں دیا تھا، کس لیے دیا تھا؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، جواب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو ٹانگو اس مقابلے میں۔ تو سوائے ان کے کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں شیلٹر دی تھی ان حرمت والے مہینوں کی، اگر اس کا انہوں نے پاس نہیں کیا تو اس کا بدلہ بھی یہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور ان حرمات کے اندر یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر بھی قصاص، برابری ہے، یعنی اس کا بھی بدلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے وہ مقرر کر دیا تو وہ تو تمہیں مارتے رہے اور تم آگے سے جواب نہ دو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو پس جس کسی نے بھی جو ہے وہ تمہارے اوپر زیادتی کی، فَاعْتَدُوا، تو تم بھی زیادتی کرو، عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی تھی، یعنی یہ بدلہ تم لے سکتے ہو۔ اس میں کوئی جو ہے وہ الزام کی بات نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ویسی زیادتی کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کا اطمینان ان پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ بدلہ لینا بھی گویا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب چونکہ جنگ کی بات آ رہی ہے تو اس میں جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ خرچ جو ہوتا ہے نا وہ مال، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا ہم 4-6 دن بھی جنگ کریں نا تو آپ کو معلوم ہے کہ مالیاتی عادت کیسی ہو جاتی ہے، کتنا بڑا فنڈ چاہیے، کتنا بڑا پیسہ چاہیے جنگ کے لیے۔ تو اگر یہ جنگ تمہیں کرنی ہے، یہ جنگیں لڑنی ہے تو کیا کرو؟ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ دینا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے کہا کہ اگر ایسی جنگی صورتحال ہو تو حکومت وقت ٹیکس لگا سکتی ہے تاکہ ان جنگی اخراجات کو بیئر کر کے، کرپشن نہ ہو لیکن جنگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کر سکتی ہے، اگر جنگ یہ اللہ کی خاطر لڑی جائے تو یہ اس کا اختیار۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر اس جنگ کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے اور تمہارے ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں بڑھ رہے، اپنی تجوریوں کی طرف نہیں بڑھ رہے اور اس کے لیے نہیں نکال رہے تو گویا اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے۔
اس کی مثال سمجھیے تو یوں سمجھ لیں انڈیا کے ساتھ جنگ ہو اور پتہ چلے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گولیاں ہی نہیں ہیں لڑنے کے لیے سپاہیوں کے پاس، اور ہم کہیں کہ ہم نے نہیں دینی، ہم نے نہیں اس راہ میں خرچ کرنا. تو اگر انڈیا جب آ جائے گا، فتح پا لے گا، اوپر چڑھ جائے گا، تو وہ کیا چھوڑ دے گا کہ تم نے پیسے نہیں دیے تھے یا تم نے اس میں حصے داری نہیں کی تھی، تم بچ جاؤ، یا دیوبندیوں کو چھوڑ دے گا یا بریلویوں کو چھوڑ دے گا یا شیعوں کو چھوڑ، وہ تو پھر کسی کو نہیں چھوڑے. وہ آ کر جو گھروں میں تمہاری عزت تار تار کریں گے اور تمہارے گھروں کو لوٹیں گے، تو تم نے اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو دعوت دی ہے اگر اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا تو. اور ویسے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے ویسے بڑا اس حوالے سے ہمارے اوپر فضل و کرم والا کہ ہم ذرا جنگ کریں صحیح تو ایک ہو جاتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں. یہ اللہ نے کو رکھی ہوئی ہے اس قوم کے اندر بھی یہ بات. تو پیسے پھر بھی نہیں دیتے ہیں. میں یہ آپ کو کہوں نا کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ 2005 کی زلزلے میں یہ کہے کہ علاقوں میں ہم گئے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر بھی میں ساتھ کیا، پھر اس طرح چکر لگائی یہ کیے. تو 2005 کا مجھے یاد ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے نا. اچھا ایک ابھی حکومت یا فوج اس کے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا. اس میں کون سا جاسوسی کر کے پہلے پتہ چل گیا جاتا تھا کہ وہ کوئی ایکشن لیتے یا کچھ کرتے. اللہ کے نظام کی تو نہیں ہو سکتی تھی نا کہ کب آنا ہے. نہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ تھی کہ ہائپر ٹیکنالوجی سے ہوا ہے تو وہ کوئی پتہ چل جاتا. تو ہم وہاں تھے اس علاقے میں، ہمیں دیکھا کہ جو جس کے ہاتھ میں آیا ہے نا وہ لے کر توڑا ہے. ایک بندے نے بڑی کسی کار روکی، میں روڈ پر ہی کھڑا تھا، اس نے پوچھا مجھ سے اچھا وہ کسی ایسے گھر سے ہوگا نا پانی کبھی اس نے نہیں پیا ہوگا، وہ کوئی کولڈ ڈرنک ہی پیتا ہوگا، تو اس کی گاڑی بھری ہوئی تھی کولڈ ڈرنک سے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پانی لوگوں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا، تو میں پینے کے لیے یہ لے کر آیا ہوں کولڈ ڈرنک سے، تو مجھے بتائیں میں کہاں لے کے جاؤں. اب وہ جذبے میں گاڑی بھر کے لے آیا ہے لیکن اب اسے سمجھ کہاں لے کر جاؤں کیسے. تو اسی طرح لوگ آتے تھے اندھا دھند. تو وہ کہتے کیسے کریں ہم کیا کریں. جی جی وہ لیکن وہ تو چلے دنیا سنبھلی تو بھیجے نا. دوسرے تیسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ باغ میں کیا ہوا ہے، بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کے اندر کیا ہوا ہے، دوسری جگہ کیا ہوا ہے. اور وہ خبر اس وجہ سے بھی زیادہ نہیں پھیلائی گئی کہ چونکہ چیزیں ساری رابطے ٹوٹ چکے تھے تو ملکی لحاظ سے بھی اچھا نہیں تھا کہ وہ خبریں باہر جائیں اور کوئی چیزیں اور پرابلمز میں ہم آ جائیں. تو اس حوالے سے جو حکومتی یا آرمی ایکشن ہوئے وہ تیسرے دن شروع ہوئے تھے، لیکن جو پبلکلی تھا معاملہ وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر جو ہوا ہے معاملہ. ہم میں نے خود، میرے ساتھ خالد صاحب تھے، ہم دونوں تھے، تو وہ ہم نے کہا کہ کیا کریں. تو ہم نے ایک دو بیکریاں چھانی، جو بھی ریس بسکٹ تھے ہمارے پاس ہم لے کر دوڑے اور پرلی سائڈ پہ گئے کشمیر میں. تو وہاں ایک جگہ جب یہ آتا ہے رنگلا، یہ آپ کے جو ڈاکٹر میر اختر صاحب نہیں جو درس وغیرہ دیتے، تو ان کے گاؤں کے ان کے والد صاحب کے بڑے ہم سے اچھے تعلقات تھے. ان کے راجہ اکرم نام تھا ان کا والد صاحب ان کے. تو ہم ان کے گاؤں گئے نا تو ہم نے پوچھا جی وہ کیا چاہیے. اچھا تھی ذرا تھوڑی سی وہاں اس ایریے میں سردی بھی تھی، تو انہوں نے کہا جی اصل میں ہمیں کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جوتے سارے اندر دب گئے. ہم جو زلزلہ آیا تو بھاگے ہیں نا، تو ننگے پاؤں سارے آئے، تو جوتیاں اندر چلی گئی ہے، تو ٹھنڈ ہے تو پاؤں میں جوتی نہیں ہے کسی کے. تو جہاں آٹا جھاٹا چیزیں رکھی تھیں وہ تو باہر چولہا جب انہوں نے لگائے، لکڑیاں جلائیں اور اپنا کھانا پینا تو شروع کر دیا وہ کچن کی چھت کھول کے. تو اب یہ تھا کہ جوتی نہیں تھی کسی کے پاس، تو انہوں نے کہا ہمیں جوتیاں چاہیے. اب پتہ تو نہیں ہوتا نا، تو ہم کہیں نہیں رس کھائیں. ٹھیک ہے کہ وہ تو نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر میں نے راجہ بازار فون کیا اپنے ایک دو دوستوں کو کہ میں نے کہا یار ہمیں اس طرح سے جوتی چاہیے.
تو اس نے وہ پلاسٹک کی جوتیاں نا گاڑی بھر کے بیچی. تو ہم نے کہا کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کریں اس طریقے سے. تو یہ ہوا ہے اور پھر بعد میں تو ایکسیس فارم میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور چلے اس کو جانے دیتے. وہ چیزیں ابھی بھی لوگوں کے استعمال میں ہیں, اداروں کے استعمال میں ہے. اتنا کچھ آیا ہوا ہے. واحسنوا, اور احسان کی روش اختیار کرو. یعنی جو کام بھی کرو وہ اچھے طریقے سے کام ہو, بھلے طریقے سے ہو. یعنی یہ خوش دلی سے دو چیزیں لو. اگر تم واقعات سمجھو, ایک تو وہ آ جائے گا نا جبرن, آدمی لے, حکومت لے, ٹیکس دے, کرے. ایک ہے کہ آدمی کے پاس استطاعت ہے تو ایسے موقعوں پر احسان کی روش میں رکھے اپنے آپ کو. ان اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اب ذرا یہ جنگ کی باتیں آنے کے بعد میں نے کہا تھا حج کی آیت, بیچ میں سے 5 آیت, اور پھر اب حج کے احکامات. اور ان حج کے احکامات میں بھی سمجھ لیں کہ ہم وہ فقہی بحث نہیں کریں گے, صرف موٹی سی بات جو ہے حج کے احکامات کے متعلق سمجھ لیں گے. تو اس میں سے ذرا آپ سارے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں کس کس نے کیا ہوا ہے, تاکہ میں جلدی سے اس پر سے گزر جاؤں گا. تقریباً یہاں جو لوگ موجود ہیں, سوائے کہ بچے نے شاید ہاں, فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. اب یہاں ذرا سمجھ لیں کہ یہ احکامات جو حج کے آ رہے ہیں, کہ یہ قربانی کا ذکر جو آ رہا ہے کہ راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو وہ احکامات حج کے معاملے میں آ رہے ہیں. ایک حج کا معاملہ یہاں آ رہا ہے, اور ایک آئے گا پھر سورہ حج کے اندر. اس کا جو فائنل سیشن ہے کہ وہ وہاں آئے گا, قربانی کا ذکر وہاں آیا حج کے ساتھ. اسی طرح وہیں وہ ذکر آ جائے گا سروں کو منڈوانا, طواف زیارہ, وہ وہاں جا کر وہ احکامات, 4 احکامات حج کے آخری والے وہ وہاں آئیں گے. اس سے پہلے کی ابھی ذرا بات یہاں آ رہی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ, پھر اگر تم گر جاؤ, یعنی کوئی رکاوٹ آ گئی ہے, کوئی زخمی ہو گئے ہو, کچھ ہو, جیسے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک رکاوٹ آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے 1400-1800 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے, لیکن آگے مشرکین مکہ نے کیا کہہ دیا, صلح ہوئی ہے تو اس سال آپ نہیں کر سکتے, تو ایک رکاوٹ آ گئی. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سن 7 میں, اس لیے سے میں کہتا ہے یہ سن 6 کی آیات ہے, سن 7 میں پھر آپ نے عمرہ قضا کیا ہے, اسی لیے اس کو عمرہ قضا کہلاتا ہے, وہ سن 7 میں جو ہوا ہے. تو پھر اگر تم کسی وجہ سے گر جاؤ, اب وہ دیکھیں نا اس کے ساتھ یہ اب باتیں بھی جڑ رہی ہیں نا کہ یہ اسی وقت آئی ہوگی باتیں. اب تم گر گئے ہو, ایک بات ہو گئی ہے کہ نہیں کرنے دیا جا رہا. البتہ قریش نے معاملہ یہ کیا تھا, اچھا وہیں اسی احکامات کو بھی یہ سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنا پرووک کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنگ کا آغاز کر دیں. خالد ابن ولید نوجوانوں کی ٹولی لے کر آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام نہیں کیا, رکے رہے. صرف اس بات پر ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شہادت کی خبر آئی ہے, کیونکہ سفیر کا قتل اعلان جنگ ہونا تھا, وہ ایز اے سفیر گئے تھے. اس کے علاوہ آپ نے نہیں جنگی والا معاملہ کیا اس موقع پر حرم میں, حدود حرم اور پھر حرمت والا مہینہ. ویسے یہ سمجھ لیں کہ حج اور عمرہ یہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے, اور حج میں اصل شے جو تھی, جو سابقہ دور سے چلی آ رہی تھی, یہ قربانی. اہم ترین معاملہ سابقہ شریعت کے اعتبار سے قربانی رہا ہے. اس لیے یہ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے نا, اس کو قربان گاہ بھی کہتے ہیں. ان کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں زیادہ زور, ابھی وہ جو ذکر کی بات آئی تھی نا, نماز پر اور اذکار پر زیادہ زور ہے. سابقہ شریعت میں زیادہ زور قربانی پر تھا, قربانی پر. البتہ یہاں حج کے بھی اہم ترین شے سابقہ شریعت کے لحاظ سے تو قربانی چل رہی تھی, لیکن یہاں آ کر قربانی کی اہمیت اس طرح نہیں رہی.
بلکہ اس کی ایک اہمیت تو اس انداز سے رہی کہ اس کو پورا اسپریڈ آؤٹ کر دیا گیا آل اوور دا ورلڈ. حج کے ساتھ اس کی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھی بلکہ پورا کر دیا گیا. وہ ابھی کیوں نہیں رکھی وہ میں ابھی ذرا بتا دیتا ہوں. تو اس اعتبار سے بھی سمجھ لیں کہ قربانی کے اب جو ذکر آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کسی رکاوٹ کی بنیاد کے اوپر آ رہے ہیں. تو حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ پھر اگر تم گھر جاؤ کسی بھی وجہ سے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو بھی میسر ہو قربانی میں سے وہ اس کو قربانی کرو. یعنی یہ دم ایثار کہلاتی ہے کہ قربانی بھیج دو اس اللہ کے گھر کی طرف. تم گر گئے ہو کسی وجہ سے نہیں جا سکتے, کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی گھر میں بیماری آ گئی, کوئی والدین ہو گئے, کوئی اطلاع راستے میں آپ کو ملی, آپ واپس پلٹ رہے ہیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو حتیٰ یبلغ الہدی محلہ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. ایک اندازہ ہو جائے کہ ہم یہ چلے تھے اور یہ تاریخ ہو گئی ہے, یہ 10 تاریخ اور قربانی اپنی جگہ پر مکہ میں پہنچ گئی ہوگی, تو پھر آپ یہاں پاکستان میں اپنا سر جو ہے وہ منڈوا لیں, اس سے پہلے نہ منڈوائیں. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو. اس وقت اتنے لمبے سفر کرتے تھے, جوئیں پڑ جاتی تھی, محل کچیل, پسینے آئے, کوئی ایسی خارش شروع ہو گئی, تو اس حساب سے کسی کو اگر سر کے بال پہلے منڈوانے پڑ گئے تو اس کے لیے بھی پھر قربانی ہے. ایک تو تم گر گئے خود نہیں آئے اور خود بال منڈوانے پڑیں گے قربان گاہ وہاں پر پہنچ جائے قربانی تو, اور دوسرے یہ کہ اگر کسی اور وجہ سے, اب دوسری بات قربانی کی آگے, کسی وجہ سے بال آپ کو پہلے منڈوانے پڑ گئے تو اب بھی قربانی کرنی پڑے گی. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ تو کیا کرو بدلے میں, فدیے میں کیا کرو, روزے رکھو. او صدقۃ یا صدقہ دو, او نسک یا پھر قربانی کرو. اچھا یہ چونکہ قرآن حکیم میں یہ نہیں آیا کہ کتنے روزے رکھو تو کتنا صدقہ کرو, یہ بات پھر حدیث میں آئے گی. بخاری شریف میں یہ بات آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جو نہ کر سکے تو وہ کیا کرے, 3 دن کے روزے رکھے, تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو, حالت امن میں آ جاؤ. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جس نے تمتع کیا یعنی فائدہ حاصل کیا حج سے پہلے عمرے کا, تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْ تو اس کو بھی جو بھی میسر ہو وہ قربانی کرے. اسے دم جنایا کہتے ہیں, یہ دم شکر, اس کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ دم شکر ہے. یہ جو قربانی جا کر کرتے ہیں نا, اکثر ہمارے حاجی جو کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جس آدمی نے فائدہ اٹھایا کس کا, عمرے کا, حج کے ساتھ. اچھا اس کو یوں بات سمجھ لیں کہ اسلام سے پہلے حج کے ساتھ عمرہ کرنا یہ ممنوع تھا, آپ نہیں کر سکتے تھے. عمرے کے لیے علیحدہ جائیں اور حج کے لیے علیحدہ جائیں. اس سے گویا کہ آپ نے حج کے ساتھ عمرہ کیا تو عمرے کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی. اس لیے رجب کا مہینہ ان کے ہاں عمرے کا تھا, عمرہ کا کام وہ علیحدہ کرتے تھے. عرب میں یہ جاہلیت کے دستور میں یہ تھا کہ دونوں یہ آپ جمع نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے اسلامی جو شریعت تھی, اسلامی جو نظام تھا, یہ پوری دنیا میں جانا تھا, بڑی دور دور سے لوگوں نے آنا تھا, تو وہ ایک حج کے لیے ایک عمرے کے لیے سفر سب کے لیے تو پاسبل نہیں تھا. تو لہٰذا یہ رعایت دے دی گئی کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. تو جو ایک ٹکٹ میں 2 فائدے اٹھائے تو اس کا کیا معاملہ ہے, قربانی کرے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ دم شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی, احسان کیا, تو اس کے شکر کے طور پر یہ قربانی ہے. تو اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہو, دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو. امام شافعی کہتے ہیں نہیں, یہ دم جبر ہے, آپ نے ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے, لہذا اب جو قربانی کرو گے اس سے تم ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے, ساری غربا میں تقسیم کرنی پڑے گی. اب یہ فرق آ جائے گا فقہا کا. لیکن یوں جہاں پر تو چونکہ اکثریت اناف کی ہے تو وہ حج کرتے, تو اس حوالے سے وہ قربانی بھی جو ہے وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی دیتے. تو بہرحال جو کوئی تمتع کرے
یعنی فائدہ حاصل کرے حج سے پہلے عمرے کا. عام طور پر جب یہاں سے آپ احرام باندھ کر جاتے ہیں تو وہ کس کا باندھتے ہیں؟ عمرے کا باندھتے ہیں. اب اس ترتیب کو ذرا سمجھ لیں. عمرے کا آپ احرام باندھتے ہیں اور اس میں جا کر آپ نے فوراً عمرہ کیا اور عمرے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا, بال منڈوائے اور یہ کھول دیا. پھر 8 تاریخ کو آپ جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں مکہ کے اندر ہی رہتے ہوئے. حج کا احرام وہیں اندر, وہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں آپ حج کا احرام باندھیں گے اندر ہی مکہ کے. 8 کو چلے جائیں گے مغرب سے پہلے منا, اور منا سے پھر صبح آپ نکلیں گے کدھر؟ عرفات کے لیے. اب یہ آگے حکم عرفات کا بھی آئے گا. عرفات کے لیے نکلیں گے اور عرفات میں جا کر آپ پھر دعا میں. عرفات کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے, دعائیں مانگیں. وہاں نمازوں کا بھی اس طرح معاملہ نہیں ہے, زور اور اثر تو کٹھی پڑی جاتی ہے. مغرب تک آپ نے عرفات میں رہنا. مغرب کی جب وقت ہو جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ آ کر پڑھنی ہے مزدلفہ میں اندہ مشر الحرام. مشر الحرام پہاڑ ہے, وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس کے دامن میں جو وادی ہے یہ عرفات اور منا کے درمیان میں آ جائے گی. یہاں آ کر آپ نے کھلے آسمان تلے رات گزارنی ہے. وہاں آپ چاہے 12 بجے پہنچیں, 10 بجے پہنچیں, 3 بجے پہنچیں, وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ کے کھلے آسمان تلے آرام کریں. صبح سورج نکلنے کے بعد آپ منا کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کر پھر وہ شیطان کو, بڑے شیطان کو رمی جمار جسے کہتے ہیں, رمی کا معاملہ کرنا. اچھا, رمی کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. آج کے باقی سارے اراکین کا ذکر قرآن میں, رمی کا ذکر کہیں نہیں ہے. وجہ تو مجھے بھی نہیں پتا, لیکن وہ کس سے معلوم ہوگا؟ وہ سنت سے. میں جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ سنت سے کریں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ میں قبض کر لیا جاؤں اور آئندہ نہ ملاقات ہو, تو اچھی طرح سے سیکھ لو. تو وہ رمی جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے, قرآن حکیم میں اس کا ذکر نہیں آئے گا. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ساری چیزیں یہاں موجود نہیں ہوں گی, اس کی کچھ تفصیلات سنت میں آئیں گی. اور جی ہاں, تو وہ وہاں آپ نے رمی کی. رمی کے بعد آپ چلے گئے مکہ. وہاں جا کر آپ نے کیا کیا؟ قربانی کی. قربانی کی اور بال جو ہے وہ منڈوائے, صاف کپڑے پہنے اور طواف زیارہ کی. یہ سارا ذکر آ جائے گا سورہ حج میں. جو آپ وہاں گئے, طواف زیارت کی, قربانی کی, وہاں گوشت کا, خون کا, وہ ذکر سارا وہاں مل جائے گا آپ کو. یہاں اس سے پہلے کیا احکامات. اچھا, اس حج میں ایک اور سمجھ لیں, حج تو ایک ہی ہوتا ہے. پہلے جا کے اگر آپ کے پاس دل زیادہ ہو تو پھر تو آپ کے بعد احرام کھول لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب حج کا ٹائم آتا ہے تو منا جاتے ہیں. لیکن کئی لوگ پہنچتے اسی دن ہیں, رات پوری عمرہ شمرہ کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے احرام نہیں کھولتے, اسی احرام میں چلے جاتے ہیں. میں نے تھوڑا بولن تو دیو نا. اب میں کہا تھا کہ حج ایک ہی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے نا, اس کو سمجھنے کے لیے پھر 3 حصوں میں کیا گیا. یہ جو بات انہوں نے کی, پہلے تو یہ مشکل ہوتی تھی, اب یہ بات آسان ہو گئی ہے. ایک ہے حج افراد. حج افراد یہ کہتے ہیں کہ جس نے تمتع نہیں کیا, وہ گیا احرام باندھا حج کا اور گیا. اچھا, اس کے لیے قربانی نہیں ہے لازم کہ وہ قربانی بھی کرے. قربانی اس پر تھی جس نے تمتع کیا. تو یہ وہ تو اگر مہینہ پہلے چلا گیا, اس نے یہ افراد والا ارادہ کیا ہوا, تو مہینہ احرام میں رہنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل آ جائے گی. احرام میں آپ رہیں, سارا وقت رہیں, اور پھر اسی احرام کے ساتھ آپ چلے گئے. وہ احرام آپ کو یہیں سے باندھنا ہوتا ہے. یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں وہ حج کا احرام نہیں باندھتے, وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں. اور وہاں جا کر 8 کو میں نے کہا جا. لیکن ایک آدمی وہ ہے, آج کل چونکہ فلائٹ کی سہولت میسر ہے تو حج افراد کر سکتا ہے. وہ گیا
اور اس نے اسی احرام میں منا چلا گیا اور جا کر اس نے کیا. ہاں اچھا البتہ اس میں ایک اور تیسری چیز بھی ہے کہ ایک آدمی گیا, اس نے اسی احرام میں عمرہ کیا اور احرام نہیں کھولا, اور اسی احرام میں حج کیا. اسے حج قران کہتے ہیں کہ جس میں وہ ایک ہی وہ اس میں چلا ہے. تو ابھی ایک دو دن پہلے چلا گیا تو عمرہ بھی کر سکتا ہے, اسی احرام میں حج بھی کر سکتا ہے. اور ایک ہے کہ اسی صبح پہنچا ہے, اسی دن پہنچ تب بھی کر سکتا ہے بہرحال. لیکن حج قربانی سے اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے سہولت, یعنی گنجائش نہیں ہے, تو وہ حج افراد کر لے. یا بہت سارے لوگ ہمارے ہاں جن کو زیادہ سہولت ہوتی ہے وہ حج پہلے کر لیتے, وہ عمرہ پہلے کر لیتے ہیں, بعد میں کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ جائیں اور ڈائریکٹ حج کریں. اب تو وہ 40 دن والا کنسیپٹ بھی نہیں رہا. آپ کو معلوم ہے یہ بہت سارے مصر سے اور ادھر سے ممالک سے لوگ آتے ہیں, وہ 4-5 دن کے لیے آتے ہیں. ہاں سعودی افراد ہی کرتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ پابندی لگا رہی ہے 5 دن کی. اچھا اب وہ جو ایشو کر رہے ہیں نسک کے اوپر الیکٹرانک ہو ہے اس پہ ہے ہی 5 ڈیز. اور جدہ ٹو جدہ, اب جدہ تک اپنے اس پہ پہنچیں گے, آگے گورنمنٹ آپ کو لے کے جائے گی. گورنمنٹ اب تو انہوں نے کافی پابندیاں لگا دی ہیں نا, جس کی وجہ سے کافی سہولت بھی ہوئی ہے کہ جس نے 5 سال پہلے کر لیا تو وہ دوبارہ نہیں کر سکتا. اچھا وہ جب وہ وہاں میں گیا تھا ادھر, وہ آپ نسک والی بات کر رہے ہیں, وہ روزے کی زیارت کے لیے, اور پھر وہاں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں, تو وہ بھی اب وہ ایک ہی دفعہ آپ کر سکتے ہیں, سال میں ایک دفعہ وزٹ. وہ سارا ریکارڈ ہے کمپیوٹرائزڈ. پہلے تو ہم جاتے تھے تو وہ ہو سکتا ہے بکنگ آج آپ نے کی ہو, تیسرے دن نمبر آئے. تو کران بھی تمتع ہی ہے, نہیں فرق ایک چھوٹا سا ہے, احرام والا بس. ہاں ہاں تمتع ہو گیا یہ تو, لیکن اس کو ذرا کہیں گے کہ وہ ایک احرام میں ہوا ہے علیحدہ رکھیں گے, اور جو 2 احراموں میں ہوا ہے اس کو علیحدہ رکھ لیں گے. ایک آپ مہینہ پہلے چلے گئے, ہاں تو آپ نے جا کر عمرہ کر لیا, بہت افضلیت ہے اس بات کی. یہ قران ہے, قران ہے تمتع والا. اس میں قربانی دینی پڑے گی, یعنی آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا. صرف احرام کے لحاظ سے حج اور عمرے کا ایک تو یہ تمتع ہے, اور لیکن صرف قران اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک احرام میں ہے. اس میں سہولت یہ تھی کہ آپ مکہ میں 4-5 دن رہے تو آپ مکہ کے شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, یعنی اس میں آپ پر احرام کی پابندی کوئی نہیں ہے. وہ چاہے آپ اس دن بھی پہنچے, آپ نے عمرہ کیا, طواف کیا, صحیح کی, اور نفل 2 پڑھے اور احرام کھول دیں, ریسٹ کریں, اور پھر 8 کو باندھ لیں, دوسرے دن باندھ لیں, یا شام کو پھر باندھ لیں, احرام باندھ لیں, وہ یہ ہو جائے گا. تو بہرحال جو کوئی فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, اصل بات تو وہ یہ آ جائے گی کہ جو بھی فائدہ حاصل کرے حج سے پہلے عمرے کا, فمستیسر من الہدی, تو وہ کیا کرے, جو بھی میسر ہو پھر قربانی کرے کہ اس نے ایک فائدہ حاصل کیا ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, اور جو کوئی نہ پائے, اب کوئی قربانی ہے ہی نہیں, اب قربانی اس کے پاس نہیں ہے وہاں, یا پیسے ایک مل نہیں رہی, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اس زمانے میں. اچھا اسی لیے ذرا آپ آج کے مسائل اور احکامات پڑھیں نا پرانے زمانے کے, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ اکثر جو ہندوستان سے لوگ جاتے تھے یہ اپنا بکرا شکرا ساتھ لے کے جاتے تھے, آٹا بھی ساتھ لے کے جاتے تھے, ہاں دالیں, آٹا جا کے اپنا کھانا بھی خود پکاتے تھے, کوئی اس طرح کا انتظام نہیں تھا, جا کے پکایا کھایا. اب تو آج کو سہولتیں حاصل ہے نا, آپ نے حکومت کو پیسے یہاں جمع کرا دیے, وہاں جا کر کچھ مل گیا, یا انہوں نے اجتماعی کھانے کا بندوبست کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کھاتے, ورنہ پہلے خود پکانا پڑتا تھا. اچھا وہ حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ پرانے جو مسائل ہیں آج کی کتابوں میں, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ طواف کر رہے تھے تو تیسرے چکر میں بکرے نے پیشاب کر دیا آپ پر,
ٹھیک ہے, آج کا ذرا دیکھیں نا نوجوان کیا سوچے گا, یا آپ کے تصور میں آ سکتا ہے کہ یہ کیا بات کر دی انہوں نے. تو آپ باہر جائیں, کپڑے پاک کریں, پھر وضو کریں, پھر نئے سرے سے کریں, وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. اچھا اتنے چکروں سے 4 سے زیادہ آپ کر چکے ہیں, اب بکرے نے کر دیا ہے, تو اب آپ باہر جائیں, وہ پاک شاک ہو کے آئیں اور پھر وہیں سے شروع کریں. اس طرح کی جتنی کتابوں کو آبسلیٹ ڈکلیئر کر کے اکٹھی کر کے ایک آدمی رکھ لیں. بکرے کا طواف تو پر اچھا کتابیں اصل میں وہی, بکرے کا تو فری میں طواف تھا, تمتع کر لیا اس نے, ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے وہ آپ وہاں جانتا کوئی نہیں, کوئی وہاں سولتے نہیں, اب وہ بکرا باندھیں گے کیسے؟ نہیں ملے گا نہیں, وہ چاہے آبادی کم تھی, وہ لوٹ مار بھی ہوتی تھی, وہاں نہیں ملتا تھا. اب باہر چھوڑ گئے تو وہ تو نہیں ملے گا, اور پھر آپ وہاں قربانی کیسے کریں گے؟ تو کر رہے ہیں, تو بکرا ساتھ ہی ہوتا تھا. بہتر ان کی قربانی کرے, اس کو سوار ہو کے طواف بھی کرے. ہاں تو لوگ کرتے تھے, ان کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ بھی کرتے تھے, اونٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ, بیل بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہوتا تھا. تو وہ اس حوالے سے بہرحال یہ باتیں اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ آدمی بھول جاتا ہے. عید کی نماز بھی ہم سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, پھر بھی کوئی نہ کوئی اکا دکا آدمی بھولا ہوتا ہے. اور مجھے وہ دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین, آپ کو معلوم ہے گزریں گے, ملا علی قاری. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو حج کرتے ہوئے مجھ سے کوئی اسی طرح غلطی ہو گئی. تو ساتھ ایک آدمی تھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ بڑے مطلب باشرہ آدمی ہیں, بڑے پڑھے لکھے اور جاندار آدمی لگ رہے, تو آپ اگر حج پر آنے سے پہلے ملا علی قاری صاحب کی کتاب پڑھ لیتے تو آپ یہ غلطی نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا. تو وہ واقعات کو اس وجہ سے بھی میں دہرا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ رہیں چیزیں, دلچسپی کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ رہیں. میں یہ آیت ختم کر دوں, بڑی لمبی نہیں ہے, یہاں ہم ختم ہو جائے گی, تاکہ پھر اس کے بعد ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو 3 روزے رکھے, اگر قربانی پیسے نہیں ہیں تو ہیں بھی ہیں تو مل نہیں رہی, تو حج کے دوران جو ہے وہ آپ نے 3 روزے 7, 8, 9 کو روزہ رکھنا ہے. اور 7 وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 رکھنے جب آپ واپس لوٹیں. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ, یہ پورے 10 ہے, کہ یعنی آپ نے تمتع کیا اور قربانی نہیں ملی تو 10 روزے رکھنے, 3 وہیں پر اور واپسی پر 7. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یہ بات بھی اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس, یعنی مکہ کا مقیمی نہ ہو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. بس یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں, آگے پھر ابھی یہ آج کے آیات چل رہی ہیں. الحج اشہر معلومات. صدق اللہ.